السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمنا کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیٹ اسپیشل۔ ناظرین، آج میں اپنی بیٹ کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام ہی ان کا مکمل تعارف ہے، ان کا چہرہ ان کی شخصیت کی مکمل عکاسی بھی کرتا ہے۔ ان کے خاندان نے ہی اس پاک سرزمین میں جس طرح کے ہم شاد باد ہیں کی بنیاد رکھی۔ اس دورہ حاضر میں قومی ورثہ اور فنون لطیفہ کے علمبردار بھی ہیں۔ ناظرین جی، اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے نواسے بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، آپ کا پورا نام یوسف صلاح الدین ہے لیکن لوگ آپ کو سلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ میرے جو والد تھے ان کو لوگ پیار سے میاں سلی کہا کرتے تھے، ہی واز نون ایز میاں سلی۔ تو ان کی ڈیتھ کے بعد پھر لوگوں نے مجھے یوسف سلی کہنا شروع کر دیا، تو میں نے بھی نہیں کسی کو روکا۔ پھر اب یوسف، میرا جو فیس بک ہے وہ بھی یوسف سلی کے نام پہ ہے، انسٹاگرام بھی یوسف سلی کے نام پہ ہے، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی یوسف سلی کے نام۔ تو کتنی گہری وابستگی آپ کو اس نام کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے، مطلب میرے آپ کی والد کی کوئی چیز تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ نام کا جو ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، اور ایسا کام جس کا تعلق ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہو تو ہم وہ کام کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں کہیں اس کام کرنے کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان پر کوئی اثر نہ پڑ جائے، جبکہ آپ کا تعلق تو ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ہے۔ تو کبھی اس نام کا پریشر رہا ہے آپ پر؟ دیکھیے، پریشر تو انسان پہ تب ہونا کہ انسان نے کوئی ایسی کوئی مطلب پریشر، ڈیفینیٹلی یو آر کیرنگ دی لیگیسی آف یور فور فادرز اینڈ ناٹ اونلی جسٹ مائی نانا بٹ آلسو مائی دادا، کیونکہ ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن پاکستان کی موومنٹ میں تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک پریشر تو نہیں کہہ سکتے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے جب پبلک میں آپ نے آنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہم لوگ جو ہیں، ویسے تو یہاں لوگ اتنے زیادہ تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ وہ تو اب کوئی اس کا جواب نہیں ہے بالکل۔ اب میں مسلم کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اپنا ایک پروگرام کرتا ہوں پچھلے 12 سال سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، ورثہ ہیریٹیج روایت، تو اس میں میں نے ایک بہت سارے پروگراموں میں بہت ساری نعت کی البمز جو ہیں میں نے ان کو کمپوز کیا۔ ایک پچھلے سال رمضان میں نے راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ایک البم اپنے قوالی کی، جو نعت کی البم کی۔ اب کسی نے بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، وہ ایک کلام ہے اپنا، ایک نعت ہے، تو اس کے اوپر کسی نے کمنٹ کیا کہ جی لعنت ہے ان لوگوں پہ کہ جو نعت کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں۔ اب میرا مطلب ہے کہ ساری زندگی اس تمام مسلم ورلڈ کے اندر نعت کو جب پڑھا جاتا ہے تو پورے آرکیسٹرا کے ساتھ آپ عرب ورلڈ میں دیکھتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اب دیکھیں، اٹ از اے چینجنگ ورلڈ۔ آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں، وہاں اپنا کیا کہتے ہیں، انہوں نے جو تبلیغی جماعت ہے اس پہ بین لگا دیا۔ انہوں نے بہت سی چیزیں جو پہلے وہاں سمجھی جاتی تھی کہ غیر اسلامی، ان کو کھول دیا۔ سو مچ سو کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کی بجائے اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی جائیں، اور صرف پیورلی قرآن کے اوپر ایک سبجیکٹ نہ کی جائے۔ تو ہر اسلامی ملک کا ایک اپنا ایک سوچ ہے اور ایک ہے، لیکن اب ہم بہت ساری چیزوں سے اگری ان سے کرتے ہیں، بہت چیزوں نہیں اگری کرتے۔ ہم مطلب کہ اس بات پہ اگری نہیں کرتے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے اتنے گہرے تعلقات ہوں، اسپیشلی کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو ان کے ساتھ، بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو تنگ نظری بھی ہم لوگوں میں ہے، اور تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ تنگ نظر نہیں تھے، وہ پروگریسو تھے، اور وہ بلیو کرتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ جو ہے پاکستان بنانے کا وجود ہی، وہ جو پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مساک مدینہ، تو وہ اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی اپنا کہ مدینہ کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ تو ہم کو 1400 سال پیچھے لے جائے گی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم، انہوں نے ایک سوچا ہی یہ تھا کہ
کہ یہ جو پاکستان جو ہوگا یہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، اور اس کا ایگزامپل صرف ریاست مدینہ ہی ہے. اور ریاست مدینہ یہ نہیں کہ آپ کو جو لاز بیسکلی اس کا سب سے پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کانسٹیٹیوشن دی تھی اس کی، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اس کا پہلا کلوز یہ ہے کہ آل سٹیزنز آف مدینہ irrelevant، کہ ہر جو مدینے کا رہنے والا شہری ہے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کو یہ فریڈم ہوگی اور اس کو یہ اجازت ہوگی کہ اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکے، ٹھیک ہے، اور ایکول رائٹس اس کے ہوں گے. یہی بیسس تھا پاکستان بنانے کا، یہی ایک بیسک جس کے اوپر پاکستان بنا، یہی ایک اصول تھا کہ یہاں جتنے رہنے والے لوگ ہوں گے، ہماری جو مائنورٹیز ہوں گی، ان کا ایکول سٹیٹس اور ایکول رائٹ ہوگا. یہی اسلام سکھاتا ہے. لیکن ہم نے تو یہاں اب کیا کیا، ہم نے تو مسلمان کو مارنا شروع کر دیا، اور مسجدوں میں ہم قہر مچا رہے ہیں اور بچوں کو اٹیک کر رہے ہیں. اور یہ تو میرا مطلب ہے کہ ایک آپ کی خان صاحب کے ساتھ گہری وابستگی بھی ہے، ان کی حکومت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی حکومت آگے کچھ کر پائے گی یا نہیں؟ کوشش تو وہ بہت کر رہا ہے. اچھا. لیکن اکیلا سپاہی ہے جو لڑ رہا ہے، اس کے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے. لیکن ہی از somebody who has got اس کے اندر یہ پرسیویرنس ہے کہ وہ ایک چیز کو جو ہے وہ، حالانکہ بہت مشکل ہے کہ ایک معاشرہ جو بالکل ہی برباد کر دیا گیا ہو، جس کے نوجوانوں میں کوئی اپنے نیشن کا یا ان کو کوئی بھی کسی قسم کی ان کی نیشن بلڈنگ نہ کی ہو، اور جس معاشرے میں کرپشن کو ایک لیگل چیز لوگ سمجھنا شروع کر دیں، اس معاشرے کو ٹھیک کرنا یا اس قوم کو ٹھیک کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ جگہ جگہ آپ پہ رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی کہیں آتی ہے، کبھی کہیں آتی ہے، کبھی کہیں آتی ہے. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں خود سیاست میں رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے بڑا کلوزلی، کیونکہ میرے سب کے ساتھ بڑے اچھے اپنے تعلقات تھے. بے نظیر صاحبہ سے بھی، چودھری برادران سے بھی، میاں جو میاں فیملی ہے ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہمارے بڑے فیملی کے بہت پرانے تعلقات ہیں. تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے والی ہیں. الیکشن میں بھی خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن میں جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی ہو، جو نہیں جیتتا وہ دھاندلی کے نام. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ یہ ایک الیکٹرانک جو ہے یہ سسٹم، اگر یہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گی. فٹافٹ آپ کے رزلٹ بھی آ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی لگتا رہے گا. اور لیٹس سی، دیکھیں. آپ نے پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، تو دوبارہ سیاست میں آنے کا کچھ ارادہ ہے کہ نہیں؟ نہیں. اچھا، دوبارہ نہیں ہے. اور پاکستان کی موجودہ سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی مشکل میں ہے ہم اس وقت. اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان ہے، ساری دنیا ہی مشکل میں ہے. اب ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں جو ویسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی حالات جو ہیں وہ، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے ہندوستان، اس میں بھی وہاں بھی یہی حال ہے کہ اتنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور لوگوں کے لیے، عام بندے کے لیے obviously it is difficult، ٹھیک ہے، اور بڑی مشکلات ہیں. یہ اب جس طریقے سے سب کچھ جا رہا ہے، تو یہ تو پروڈکشن یہ ہے کہ 2025 تک تو جو پاؤنڈ ہے وہ شاید 325 روپے کا ایک پاؤنڈ ہو جائے. جی بالکل. پاکستان میں عورت مارچ اور میسر آزادی جو پاکستان میں مل رہی ہے، کیا پاکستان میں خواتین آزاد ہیں؟ اور اگر وہ آزاد ہیں تو وہ اس آزادی کا کس طرح سے استعمال کریں؟ کیا ناجائز استعمال تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی لمبی ایک بحث ہے کہ بھی خواتین کا. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے، اگر ہم اپنے مذہب کو پڑھیں، دیکھیں، خاص طور پہ رسول اللہ کی زندگی کو ہم دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، تو عورتوں کو بہت رائٹس، یعنی کہ اس زمانے میں جب عورتوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس زمانے میں اسلام نے عورتوں کو طلاق کا حق دیا، عورتوں کو رائٹس دیے، عورتوں کو جائیداد کا حق دیا، جو کسی کیا کہتے ہیں کبھی بھی نہیں تھا. اس چیز کو ہمیں ایز اے ریلیجن ہمیں آگے بڑھانا چاہیے تھا. ایک پرنسپل دیا آپ کے پروفٹ نے آپ کو، ہم نے اس کو ادھر ہی، میرا مطلب ہے اس کو بھی نہ ہم نے ٹھیک طرح مانا. جس طرح کہ اسلام جو تھا بادشاہت کے سخت خلاف تھا، لیکن ہوا کیا
کہ آہستہ آہستہ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک بادشاہتی شروع ہوگی اور کئی 100 سال پھر بادشاہت ہی رہی، جس کے سخت اسلام خلاف تھا. بادشاہت کے اور بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز کے اور ذخیرہ اندوزی پہ، اور ٹھیک ہے پیسہ بنانا اسلام میں جائز ہے، لیکن ایک ایک یہ بھی ہے کہ ایبسلوٹ پاور جو ہے اب آپ دیکھیں کہ خلیفہ کیا تھے؟ خلیفہ واز آنسربل ٹو دا پیپل. ایک وہ وقت تھا کہ خلیفہ کے بیٹے پہ اعتراض ہو گیا کہ تمہارے پاس یہ 2 گز کپڑا زیادہ کیسے آیا حضرت عمر کے زمانے، تو ان کو بتانا پڑا کہ یہ میں نے اپنا حصہ بھی اس کو دیا. تو یہ تو پھر نہیں نہ رہا. اس کے بعد ہم نے خود ہی اسلام کا جو شکل جو تھی ہم نے بگاڑ دی، اور اس کا اس کا اگر آپ دیکھیں ساری دنیا میں تو مسلمانوں کی حالت ابتر ہے. جہاں جہاں بادشاہت ہے، جہاں جہاں بادشاہت نہیں ہے وہاں پھر بھی کچھ تھوڑی بہت بہتری ہے، لیکن جہاں جہاں بادشاہت ہے وہاں تو بالکل ہی عورتیں بھی پس کے رہ گئیں، اور مذہب بھی جو تھا وہ بھی انہوں نے جو اپنی مرضی سے اس کو بنا دیا وہ بنا دیا. اور جہاں جہاں جمہوریت ہے، جس طرح پاکستان میں ہے یا ملیشیا میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے یا ایران میں ہے یا ترکی میں ہے یا باقی ایسے ممالک ہیں جہاں ایک، تو وہاں بہتر ہے. اچھا، جب بھی آرٹ اور کلچر کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا نام ہی آتا ہے. پہلے عورتوں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ عورتوں کی بات آئی. جی دیکھیے ہماری جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ تو قائد اعظم کی تو بڑی کلیئر رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ویژن تھی کہ عورتوں کو انہوں نے کہا تھا جس قوم کی عورتیں ساتھ مل کے نہیں چلیں گی وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی اگزامپل ان کی اپنی ہمشیرہ تھی جو مادری ملت تھی محترمہ فاطمہ جناح. وہ تھرو آؤٹ جو پاکستان کی اسٹرگل میں وہ ساتھ رہیں قائد اعظم کے، اور ان کو ایک جس طرح کوئی ایک ماں نہیں پروٹیکٹ کرتی اپنے بچے کو، اس طرح وہ ان کا خیال رکھتی تھیں. بلکہ انہوں نے اپنی جتنا شادی کی ان کی ساری زندگی انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت میں ہی صرف کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی جو عورتیں ہیں اگر انہوں نے کسی کا اگزامپل لینا ہے جو ہمارے حضرت بی بی ختیجہ ہیں یا حضرت بی بی فاطمہ ہیں، یا ان کو جو کہ علاوہ اگر کسی کو اگر ہمیں کوئی خاتون نظر آتی ہے کیریکٹر وائز، وومن آف ڈگنیٹی، وومن آف جس پہ ہم پراؤڈ ہو سکتے ہیں تو وہ محترمہ فاطمہ جناح ہے جن کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور ان کو ان کی ساری اس چیز کو تو خواتین کے بغیر تو کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا. باقی یہ جو ہے کہ بھی اپنا جو چیزیں بعد میں نکلیں کہ جی میرا جسم میری مرضی اور فلاں، اس پہ ٹھیک ہے بحث ہو سکتی ہے، کوئی اس کو سمجھتا ہے صحیح ہے کوئی سمجھتا ہے نہیں صحیح ہے، تو وہ تو ایک ڈسکشن رہنی چاہیے میرا مطلب کہ بلکہ جہاں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو. صرف ہم لوگوں میں یہ ہے کہ وہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو ہم بات چیت سے طے حل نہیں کرتے، ہم ڈنڈا زوری پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی اپنا بیکاز اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف کہ آپ اس کو ڈنڈے کے زور سے پھیلائیں. کبھی بھی اسلام ڈنڈے کے زور سے نہیں پھیلا، نہ تلوار کے زور سے پھیلا. یہ اسلام کا اپنا، کیونکہ اسلام کیم ایز اے ریولوشن، اسلام تو ایک انقلاب تھا، اور عام جو بندہ تھا، جو عام غریب آدمی تھا جس کو کسی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا، اس کو اسلام بہت اٹریکٹیو لگا کیونکہ اس میں ہر غریب سے غریب آدمی کو بھی ایکول رائٹس ہے اور ہر بندہ اس میں ایکول تھا. تو یہ جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ میں کون اسلام لے کے آیا؟ کوئی بادشاہ نہیں لے کے آیا، کوئی چاہے وہ افغانستان سے آیا یا عرب ورلڈ سے آیا، یہاں ہمارے صوفیہ لے کے آئے تھے. ان کا جو برانڈ تھا اسلام کا، دیٹ واز دا ٹرو برانڈ آف اسلام. تو ان کے کریکٹر کو دیکھ کے، ان کی محبت کو دیکھ کے اور ان کی انسان دوستی کو دیکھ کے، تو یہاں کے جو لوگ تھے، جس طرح کہ ہمارا بھی خاندان ایک زمانے میں مسلمان ہوا، کوئی یہاں تو کوئی جو پیدا یہاں کے جو رہائشی تھے اس سب کانٹیننٹ کے، وہ پیدائشی مسلمان تو نہیں تھے. تو انہوں نے اسلام قبول کیا، ناٹ بائی دا فیئر آف دا سارڈ، تلوار کی جو ہوتی ہے خوف سے نہیں، بلکہ ایک انہوں نے ریلائز کیا کہ یہی ہماری بہتری ہمارے لیے ہے کہ ہم اس مذہب کو ہم ایکسیپٹ کریں. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. اچھا، اب ہم کلچر کی طرف آ جاتے ہیں، ثقافت کی جانب. جب بھی ثقافت، آرٹ، کلچر کی جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام آپ کا آتا ہے. اگر ہم پاکستان میں ثقافت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اپنی زندگی گزار کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرا آئی ایم 70 ایئرز اولڈ ناؤ. پتہ نہیں کتنا اور وقت ہے. جو میرا تو جو سارا کام ہے ورثہ ہیریٹیج ریوائو کا وہ یہی ہے
کہ اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ جو چیزیں ہیں ہماری جو آئیڈینٹی، ثقافت سے زیادہ ہمارا جو شناخت ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ہیں وہ زیادہ ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے کہ کہ ہمارا جو کلچر ہے، جس طرح ہمارا جو صوفیانہ جو کلام ہے جو کہ آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی آپ کو ہدایت کرتے ہیں، اور دے ٹیچ یو ہیومینٹی، دے ٹیچ یو لو فار ادر ہیومن بینگز، رسپیکٹ فار ادر ریلیجنز، دوسرے مذہب جو ہیں ان کو عزت ان کی، اور ان کے جو بانی ہے ان کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے. اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی عزت کی جائے اور ہمارے جو بانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں دوسروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. تو یہی ہمارا ایکچولی انفارچونیٹلی یہاں ہم نے اپنی قوم کی، اپنے بچوں کی نیشن بلڈنگ نہیں کی. یہ ساری چیزیں ان کو شروع سے سکھانی چاہیے، یعنی کہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی جماعت تک بچہ جب اس جماعت تک پہنچے تو اس کا مائنڈ ایک مولڈ ہو گیا ہو کہ بھی یہ ہماری لیڈرشپ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو کہ پاکستان بنا کیوں ہے. یہ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ مودی آ گیا ہندوستان میں، ورنہ تو ہماری آدھی قوم کہہ رہی تھی کہ ضرورت کیا تھی پاکستان بنانے کی. کئی بچے سوال کرتے تھے مجھ سے کہ جی ضرورت کیا اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ کیا ضرورت ہے. اب کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ اچھا ہی ہوا جو ہوا ہے، بیکاز وہ اصلیت کھل کے ان کی، جو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کو پتہ تھا اس چیز کا کہ یہ چیز ہونی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں جو نہیں تو کیا تھا قائد اعظم کو، اگر لالچی ہوتے وہ تو وہ سب سے پہلے پرائم منسٹر ہوتے یونائٹڈ ہندوستان کے، یہی ان کو آفر کی گئی تھی. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ گاندھی صاحب جو ہیں اتنے نیک نہیں ہیں جتنے بنتے ہیں، یہ ان کی ایک چال تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بڑے ہی واز اے ویری، سب سے بڑی بات ہی ان کی یہ تھا کہ ہی واز این ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ اینڈ اے وائز شروڈ پرسن، یعنی کہ اپنی ایک وقت میں انگلینڈ کے سب سے بڑے وکیل وہ خود تھے قائد اعظم، جو وہاں ان کی رہائش تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اپنا جو کلچر ہے ہم خود ہی اس کو آہستہ آہستہ، ایک تو یہ ہم سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے. ہم نے بسنت بند کروا دی جو ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا، جو ایک اتنا بڑا ایکسپورٹ ارنر بن سکتا تھا پاکستان کے لیے، بلینز آف ڈالر کی بزنس اس سے آ سکتی تھی، کیونکہ ایسا فیسٹیول ہی کوئی نہیں ہے کہ سارا شہر چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے. ہندوستان نے بڑی کوشش کی ہے بسنت کو فیسٹیول بنانے کی، لیکن نہیں، وہ لاہوریوں کے اندر ان کے خون کے اندر ایسی چیز ہے. آپ آج کھول دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اندرون شہر کے اندر، مطلب اتوار کا جو دن ہوتا تھا، اتوار کے دن کو منی بسنت ہوتی تھی یہاں ہر سنڈے کو، سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی. لیکن سنڈے کو، سردیوں میں خاص طور پہ ایسے موسم میں تو زیادہ تر 50% لوگ جو تھے سنڈے والے دن کو مناتے اس طرح سے کائٹ فلائنگ کو. ہاں ٹھیک ہے کہ اس میں کباتے ہیں اور یہ اس طرح کی ڈینجرس قسم کی ڈوریں بنی ہیں، لیکن پھر گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایک سیف بسنت بنائے اور ان لوگوں کو پکڑے، ٹیک دیم ٹو ٹاسک، ان کو قید کرے، میک دا ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف. تو ہم یہ کچھ بھی نہیں کرتے. ہمیں یہی دیکھا ہے جو مرضی کرے، کوئی ریپ کرے، کوئی ڈاکہ مارے، کوئی کچھ کرے، الٹیمیٹلی وہ باہر آ جاتا ہے 4-6 مہینے کے بعد. ظاہری بات ہے اس نے واپس آ کے پھر وہی کام کرنا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا. سو وہ ایک، وہ کہتے ہیں نا جسٹس، یعنی کہ قانون کی جو بالادستی نہیں ہے. قانون کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہوا کہ جی اب کوئی بات نہیں، اس کو کہہ دیں گے یہ کر لیں گے فلانا کر لیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کا جو کلچر ہے وہ آپ کو ایک بہتر کوئی کلچر نہیں ہے جو آپ کو ایک کوئی ایول انسان بناتا ہے. اور میوزک جو ہے خاص طور پہ آپ کی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں وہی آپ کی آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں. پاکستان میں ثقافت کو دوبارہ اس طرح سے کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، اور جو اقدامات ہو رہے ہیں ابھی، کیا آپ ان اقدامات سے مطمئن ہیں؟ مجھے نہیں پتا کوئی کیا اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن ایک کوشش ہو رہی ہے. اور میں خود بھی انوالوڈ ہوں اس طرح کی چند کمیٹیز میں، فیڈرل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی، جس پہ ثقافت پہ کام ہو رہا ہے. اور ہماری کلچرل آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہماری کلچرل آئیڈینٹی کیا ہے. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک لبرل پالیسی جو ہے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لبرل پالیسی ہونی چاہیے.